اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین سے صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی حاجت روا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اگر کسی کی کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ یہی کچھ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فتح الغیب میں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔ یہی بات تمام اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے بچھ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں ممتاز کر دیتا ہے۔ دوستو، فقیری نام ہے دوسروں کے کام آنے کا، نہ کہ اپنے کام سنوارنے کا۔ جب آپ دوسروں کے کام سنوارنے لگ جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کام خود بخود سنوار دے گا۔ کیمیائے شہادت میں حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ کا ذکر دعا مانگنے سے روکے رکھے تو اس کو دعا مانگنے سے زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہ ہو، وہ اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے نوازتا ہے کہ ایک دعا مانگنے والے کو بھی ویسے نہیں نوازتا جتنا اللہ کا ذکر کرنے والے کو نوازا جاتا ہے۔ دوستو، راہ سلوک بھی آپ چلیں لیکن اپنے دل کو خالی کر کے، اس دنیا سے خالی کر کے پھر آپ چلیں، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی۔ پہلے آپ اپنی قیمت جان لیں۔ آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ انمول ہیں۔ آپ انمول اس وقت ہیں جب آپ کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، آپ کی خلوت اور جلوت ایک ہو۔ جیسے آپ جلوت میں پرہیزگار ہیں ویسے ہی آپ خلوت میں بھی پرہیزگار ہوں۔ پرہیزگاری سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ میں راہ سلوک پہ چلوں اور کامیاب ہو جاؤں، اس کو پھر چاہیے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ آپ یقین مانیں کہ جتنا آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مجھے پیسے مل جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ وظائف آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں تو آپ کو زیادہ نفع ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ سوچا تو یہ تھا کہ آج کوئی عمل بتاؤں گا آپ کو کہ یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی، تو جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے بیان کر دیا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستوں، راہ سلوک پہ چلنے کے لیے صرف اور صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال۔ جب بندہ کھائے تو رزق حلال کھائے، جب بولے تو سچ بولے، یہی نشانی ہے اہل اللہ کی۔ اور میرے اور آپ کے آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا کی قبولیت دو چیزوں میں ہے، ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال۔ اور جس دن ہم نے دوسروں میں کیڑے نکالنے چھوڑ دیے اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی عمل کریں، وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لے اور ہمیں آقا دو جہاں کی غلامی نصیب فرمائے اور آقا دو جہاں کے سچے اور کھرے امتی ہونے کا ہمیں اعزاز حاصل ہو۔ دوستو، جو بندہ سنت کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ
اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اگر ہم نے سنت کو ہی ترک کر دیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ طریقت کے نام پہ سنت کو ترک کیا جاتا ہے، جبکہ طریقت شریعت کے تابع ہے۔ لہٰذا ایسے بندوں سے بچیں جو بندہ آپ کو طریقت کے نام پہ گمراہ کرے اور یہ کہے کہ طریقت والوں کو نماز روزے کی ضرورت نہیں، جبکہ میرے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی مراز ہے۔ تو دوستو، جو بندہ بھی راہ سلوک پہ چلنے کی تیاری کرے اس کو یہ چاہیے پھر اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لے اور فقط اللہ کا ہو جائے، صرف اللہ کا۔ السلام علیکم۔